السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول لسم جنون کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرحا کی بچی، جب تمہیں کوئی بھی حیات چاہیے ہو تو پھر مجھے فون کر کے مت بولنا، میں بالکل نہیں لے کر آؤں گا۔ بھائی آپ حیات؟ مرحا اپنے ناول بک کا نام خراب ہوتے سن کر چیخی۔ بھائی میں امی سے کہا کہوں گی، امی میرے کہنے سے کون سا سمجھنے والی ہیں، آپ خود ہی بات کر لیں۔ میر ہارون مان کا فون ہے۔ مرحا کی ماں کچن سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئی تو صوفے پر بیٹھے مرحا کو بات کرتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ رومان سے بات کر رہی ہے، کیونکہ مرحا اتنا چہک چہک کر صرف اپنے بھائی سے ہی بات کرتی تھی۔ مرحا کی کوئی خاص دوستیں بھی نہیں تھی، اس لیے فون پر اس کا انداز سمجھتے ہوئے مرحا کی ماں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ جی امی جان، بھائی کا فون ہے، یہ لے بات کریں۔ مرحا اپنی جان چھڑا کر فون اپنی ماں کو تھماتے ہوئے اپنے روم چلی گئی، کیونکہ جا کر اس سے بہت ضروری کام کرنا تھا، اور وہ ضروری کام تھا ناول پڑھنا۔ مرحا کی ماں نے صبح سے مرحا کو روم میں نہیں جانے دیا تھا، کیونکہ آج رومان شاہ گھر کھانا کھانے کے لیے رات کو جلدی آنے والا تھا، جو کبھی مہینوں میں ایک آدھی بار ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں لیٹ آؤں گا، اصل میں میری ایک ضروری میٹنگ تھی، مجھے یاد نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ رومان شاہ شرمندگی والے انداز سے بول رہا تھا۔ رومان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے صبح سے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے، آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، اور آپ ہیں کہ آرام سے بول دیا کہ میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ امی جان، اصل میں مجھے میٹنگ یاد نہیں تھی، اور میٹنگ بہت ضروری ہے، نہیں تو میں نہیں جاتا۔ رومان، مجھے نہیں پتہ، تم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب گھر آؤ گے میں اور مرحا تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اوکے ماما، ڈن ہو گیا، میں میٹنگ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، آپ کے ساتھ گھر آ کر ہی کھانا کھاؤں گا، مگر پلیز آپ اور مرحا کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لینا، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ امی جان، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو اپنی بی پی کی دوائی لینی ہوتی ہے، تو پلیز آپ تھوڑا سا کھانا کھا لینا اور دوائی بھی کھا لینا، اگر آپ کے بھوکے رہنے سے شوگر بڑھی تو پھر آپ کا اور میرا جھگڑا ہو جانا ہے۔ رومان شاہ کو اپنی ماں کی صحت کی بہت فکر تھی، ویسے بھی اس کے عزیز خونی رشتوں میں صرف اس کی بہن اور اس کی ماں ہی تو تھی، اس لیے وہ ان دونوں کی جان کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اپنی ماں کو پیار سے سمجھا کر تسلی دیتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے ملک ہاؤس کے اندر نکل آیا، جہاں پر آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ وہاں پر کافی ساری ڈیلز فائنل ہونے والی تھیں، جن میں سے ایک ڈیل رومان شاہ کی تھی۔ یہ ڈیل رومان شاہ کے لیے بہت ضروری تھی۔ آج کی ڈیل سائن کر کے رومان شاہ کا بزنس جس بلندی پر آج تھا اس سے 4 گنا اوپر جانے والا تھا، اس لیے رومان شاہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے خود بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ یار اب تم لوگ فون بند کرو، مجھے نہانا ہے۔ میرا پچھلے 4 گھنٹے سے اپنی فرینڈ کے ساتھ ویڈیو کال پہ گپے مارتے ہوئے اب میرب ان کو فون بند کرنے کا بول رہی تھی، کیونکہ اس پہ پتہ تھا کہ اب اس کی ماما آئیں گی اور میرب کو خوب ڈانٹ لگائیں گی، کیونکہ وہ کافی بار میرب کو نیچے بلا چکی تھی کھانے کے لیے۔ میرب یار بعد میں نہا لینا، کون سا تم نے کہیں جانا ہے؟ صبا میرب کو ابھی اور بات کرنے کے لیے اکسا رہی تھی، کیونکہ ان سب میں گپ شپ کی جان میرب ہی تھی، اس لیے فرینڈز ہمیشہ میرب کو پارٹی کی جان کہہ کر بلاتی تھیں۔ نہیں یار، اب اور دیر نہیں کر سکتی، ورنہ ماما بہت ناراض ہوں گی، ان کو بہت گندا لگتا ہے کالج سے گھر آ کر جب میں یونیفارم چینج نہیں کرتی، اور اگر ماما روم میں آ گئی تو قسم سے بڑی ڈانٹ پڑنی ہے۔ میرب اپنے فرینڈ سے جان چھڑاتے ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ملک زبیر کے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، جہاں پر بہت سارے بزنس مین جمع ہوئے تھے، اور یہاں کافی ساری ڈیلز تھیں جو ان لوگوں نے آپس میں سائن کرنی تھی۔ یہاں پر آج بہت بڑے بڑے بزنس مین آنے والے تھے، اور ان میں تھے ایک بہت بڑا نام تھا جس کا ملک زبیر بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ نام تھا رومان شاہ، جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر کے بزنس کی دنیا میں اپنا بہت مضبوط مقام بنایا تھا۔ اس کا بزنس کی دنیا میں کام کرنے کا سٹائل اتنا منفرد اور یونیک تھا کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین اس سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دیکھنے میں یہ 30 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، مگر اس کا تجربہ اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھا۔ آج ملک زبیر کی جو سب سے بڑی ڈیل تھی وہ رومان شاہ کے ساتھ ہونے والی تھی، جس کو سائن کرنے کا ملک زبیر بہت عرصے سے ارادہ رکھتا تھا۔ کافی سارے لوگ آ چکے تھے، مگر ملک زبیر کی نظریں رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ویلکم مائی ہوم۔ ملک زبیر نے جیسے ہی رومان شاہ کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا تو فوراً اسے ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھے، اور ہاتھ ملاتے ہوئے بہت ہی خوش انداز میں رومان شاہ کا ویلکم کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے۔
ملک زبیر کا گارڈن ایریا بےحد وسیع اور خوبصورت تھا، اس لیے ملک زبیر نے آج کی گیدرنگ کا ارینجمنٹ گارڈن ایریا میں کیا تھا۔ پارٹی میں وہ سب لوگ آپس میں گپ شپ کرنے کے بعد کھانے کا دور شروع ہو گیا، مگر رومانچہ کھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، کیونکہ اس نے گھر جا کر اپنی پیاری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا تھا، جو انہوں نے رومانچہ کے لیے بہت محنت سے بنایا تھا۔ رومانچہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ملک زبیر شاہ رومانچہ کو کھانا نہ کھاتے دیکھ باقی مہمانوں کا پوچھتے ہوئے رومانچہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ملک زبیر ریلی سوری، مگر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس کا ریزن ہے میری امی جان، کیونکہ میری امی جان نے میرے لیے بہت ہی شاندار ڈنر پلان کیا ہوا ہے، اور اگر میں ڈنر نہیں کروں گا تو میری امی جان کے ساتھ ساتھ میرا خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو ناراض کرنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ میری سچویشن کو سمجھیں گے۔ رومانچہ ملک زبیر سے معذرت کرتے ہوئے بول رہا تھا، رومانچہ آپ نے دلیل ہی ایسی دی ہے کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں، کیونکہ میں کسی بھی صورت میں آپ کی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ کو ڈرنک تو لینی پڑے گی۔ نو 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 نو، میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ملک زبیر نے حیرانی کے ساتھ رومانچہ کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں رومانچہ؟ ملک صاحب قسم سے میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ سچ رومانچہ آپ جیسا شخص ڈرنک نہیں کرتا؟ مجھے حیرانی ہوئی سن کر۔ کیوں، اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ یہ میری پیاری امی جان کی دی ہوئی تربیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شراب حرام ہے اور حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، منہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ رومانچہ ہنستے ہوئے اپنی امی جان کی تربیت کی تعریف کر رہا تھا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی ماں جی نے بہت اچھی تربیت کی ہے آپ کے ملک زبیر۔ رومانچہ کی ماں کی تربیت کو سہراتے ہوئے بولے، چلیے آپ کی امی جان نے کولڈ ڈرنک پینے کی اجازت تو دی ہوگی، یا پھر آپ ہمارے گھر سے کچھ کھانا پینا پسند نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں ملک صاحب، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، شرمندہ مت کریں، میں کولڈ ڈرنک لے لیتا ہوں۔ ملک زبیر نے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ کولڈ ڈرنک لے کر آیا، مگر بیچارے کا پیر ٹیبل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پکڑی ہوئی کولڈ ڈرنک زمین رومانچہ کے اوپر گر گئی۔ ویٹر بیچارہ ڈر کے مارے بہت گھبرا گیا اور سوری بولنے لگا۔ ملک زبیر نے تھوڑا غصے سے کہا کہ ذرا دیکھ کے چلا کریں، آپ نے ہمارے مہمان کے سب کپڑے خراب کر دیے۔ مگر رومانچہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، اٹس اوکے۔ رومانچہ آپ ایک کام کریں، میرے روم میں جا کر آپ چینج کر لیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں گھر جا کے چینج کر لوں گا۔ رومانچہ ملک کے گھر کے اندر جا کر چینج کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ نہیں رومانچہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے کیوں گھر جائیں گے؟ مزید ہمیں شرمندہ مت کریں، ایک تو آپ نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا، اوپر سے خراب کپڑے لے کے جا رہے ہیں، اتنا خراب امپریشن مت گھر لے کر جائیے ہمارا۔ ملک زبیر شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، اوکے مجھے چینج تو نہیں کرنے، مگر میں جا کے ان کو صاف کر لیتا ہوں۔ رومانچہ ملک زبیر کے کہنے پر ملک زبیر کے روم کی طرف چل دیا۔ ملک زبیر نے بہت کہا کہ وہ ساتھ چلتا ہے، مگر اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ مہمانوں کے پاس رہیں۔ ملک زبیر کے کہنے کے مطابق اوپر سیڑھیاں چڑھ کے رائٹ سائڈ والے روم میں جانا تھا۔ وہ روم ملک زبیر کا تھا۔ اوپر رائٹ سائڈ پر 2 کمرے تھے۔ اب زبیر نے کون سا کمرہ بتایا تھا وہ رومانچہ بھول گیا تھا۔ رومانچہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رائٹ سائڈ والے روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ روم کے اندر داخل ہو کر رومانچہ نے نظریں اٹھا کر پورے روم کو غور سے دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ رومانچہ کو بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اتنا بڑا بزنس مین ہو کر یہ کس طرح کا روم سیٹ کیا ملک نے؟ رومانچہ حیرانی کے ساتھ اپنے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ پورے روم میں پنک کلر کا ڈیزائننگ کی ہوئی تھی۔ روم کی ایک دیوار پہ پینٹنگ سے ڈیزائننگ کر کے فلاورز اور کچھ تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے اوپر ٹیڈی بیئر جوڑ کے رکھے ہوئے تھے، اور بھی کچھ اس طرح کی باربی ڈول وغیرہ ٹیبل پہ سجا کے رکھی ہوئی تھیں۔ رومانچہ بہت حیرانی کے ساتھ کھڑے ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ میں اپنی کوٹ اتار کے بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ رومانچہ بہت حیران ہو رہا تھا ملک زبیر کی چوائس پر۔ اچانک سے شرٹ اتارتے ہوئے رومانچہ کے دماغ میں آیا کہیں وہ غلط روم میں تو نہیں آ گیا، کیونکہ رائٹ سائڈ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور کوٹ کو اٹھا کے روم سے باہر جانے کے لیے وہ پیچھے مڑا۔ وہ میرب سے ٹکرایا تھا۔ یہ میرب کی چیخ تھی جو رومانچہ کے ساتھ ٹکرانے پر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ میرب رومانچہ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اپنا بیلنس آؤٹ کر کے لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی تھی کہ رومانچہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کی سپورٹ دی۔ میرب نے اس وقت پنک کلر کا باتھ روم پہنا ہوا تھا۔ پنک کلر میرب کا فیورٹ کلر تھا، اس لیے میرب کا بس نہیں چلتا کہ وہ پورا گھر ہی پنک کروا دے۔ میرب کے پورے کمرے کی ڈیکوریشن پنک کلر سے کی ہوئی تھی۔ اگر میرب کی کبرڈ کھول کر دیکھی جائے تو اس میں سب سے زیادہ پنک ٹون کے ڈریسز پائے جائیں گے۔
میرب نہا کر نکلی تھی، اس لیے اس کے گیلے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے اور نہا کر نکھرا نکھرا چہرہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا اور ہونٹ پنک گلاب کی پتیوں کی طرح کھل رہے تھے۔ گہری کالی آنکھیں کرسٹل کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس وقت کوئی بھی میرب کو اس حلیے میں دیکھتا تو اپنا دل ہار جاتا، مگر وہ کوئی نہیں رومانچا تھا جس کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا، اور اس نے میرب کو سپورٹ دے کے کھڑا کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا روم سے باہر جانے میں۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میرب تو سمجھ نہیں سکی یہ سچ تھا یا خواب۔ میرب نے گھنٹوں تک بات رو پہن کر رکھا تھا، اس لیے وہ روم سے باہر تو نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کا دماغ بار بار کلک کر کے بتا رہا تھا یہ وہی بندہ ہے جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا اور جس کو وہ ابھی تک اپنے دماغ سے نہیں نکال سکی۔ مگر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے وہ بولی، یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ میرب تو پاگل ہو گئی اس بندے کے عشق میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے خیالات سے جوجھتے ہوئے اپنے کبرڈ سے کپڑے نکال کر پہننے لگی۔ امی قسم سے مزہ آ گیا آج آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھا کے۔ رومانچا اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ امی اب تو ایک مزیدار کافی کا مگ ہو جائے، وہ بھی اس چونٹی کے ہاتھ کا۔ رومانچا اپنی بہن مرحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ بھائی کیا ہے آپ کو؟ آپ نے تو میرا نام چونٹی ہی رکھ دیا ہے۔ مرحا اپنا منہ مروڑتے ہوئے بولی۔ مرحا قسم سے میرا بچہ آپ چونٹی ہی لگتی ہو۔ امی جان دیکھیے آپ سے جس حساب سے آپ اور بھی شلنگ ہوتی جا رہی ہو، مجھے لگتا ہے میرا بچہ ایک دن آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں دوربین کا استعمال کرنا پڑے گا۔ رومانچا ہمیشہ کی طرح مرحا کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ مرحا رومان سے 8 سال چھوٹی تھی تو اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کو بھی نخرے دکھاتی تھی، اور رومانچا اپنی بہن کو تنگ کرنے کے لیے اکثر اسے چونٹی کہہ کر بلاتا تھا تو مرحا چڑ جاتی تھی اور اس کے چڑھنے پر رومانچا کہہ کے لگا کر ہنسا کرتا تھا۔ رومانچا نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ فیس کیا تھا، مگر اب وہ اپنی ماں اور بہن کو ایک اچھی اور پرسکون زندگی دینا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف وہ 3 افراد تھے، مگر گھر میں ہر وقت خوشگوار ماحول رہتا تھا۔ رومانچا آفس جانے کے لیے حسب معمول تیار ہو رہا تھا جب اسے اس کے سیکرٹری کا فون آیا کہ ملک زبیر پر کسی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ رومانچا نے افسوس کرتے ہوئے فون بند کر کے گھر سے تیار ہو کے سیدھا ہاسپٹل جانے کا ارادے سے گاڑی کو ہاسپٹل روڈ پر ڈال کر گہری سوچ میں پڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ میرب میرا بچہ اگر کچھ بولو تو پتہ چلے گا نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرب فون کو کان سے لگاتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ بھائی پاپا کو گولی لگی ہے اور ہم لوگ پاپا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں، وہ روتے ہوئے بمشکل اتنا کہہ پائی تھی۔ یا اللہ رحم فرما۔ میرب کی بات سنتے ہی شامیر کے منہ سے بے ساختہ اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے دعا نکلی تھی۔ میرب میرا بچہ رو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ بھائی پاپا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا میرا بچہ، اللہ سے دعا کرو اور ماما کا خیال رکھو، میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ شامیر بھاگتے ہوئے تھانے سے باہر نکلا اور آ کر اپنی جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے اس میں بیٹھ گیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرب روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے دلاسا دے رہی تھی۔ رفعت بی بی ملک زبیر کی حالت کو دیکھ کر بہت ہی دل براشتہ ہو کر کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ میرب دعا کرو تمہارے پاپا کو کوئی بھی کچھ نہ ہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرب کی ماں ملک زبیر سے بہت پیار کرتی تھی، وہ دونوں آپس میں کزنز تھے اور ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ شامیر کے بعد ملک زبیر کوئی اولاد نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ شامیر کے وقت رفعت بیگم سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کیس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ گئے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک زبیر آگے اولاد نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی بیگم سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے وہ کسی بھی طرح کا رسک اس کی جان کے ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے۔ مگر جب شامیر 12 سال کا ہوا تو وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا، اکثر اپنی ماں سے ضد کرتا کہ اسے ایک بہن چاہیے، اور شامیر کی ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی خواہش کو لے کے اکثر ملک زبیر کے ساتھ بحث کرتی ہوئی نظر آتی۔ آخرکار ملک زبیر نے ڈاکٹر کی رائے لے کر سیکنڈ بیبی پلان کیا، تو اس طرح ان کی ایک اور اولاد اس دنیا میں آئی جس کا نام انہوں نے میرب رکھا۔ میرب شامیر سے 12 سال چھوٹی تھی۔ رفعت بیگم اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور ملک زبیر کی آنکھوں کا تارا میرب تھی۔ شامیر خود بھی اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس طرح ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی اور گھر میں ہر طرف خوشیاں اور پرسکون فضا قائم تھی۔ مگر آج اتنے سالوں بعد ان کے گھر میں غم نے پہرا لگایا تھا، اس لیے رفعت بیگم بڑی دل براشتہ ہو کر خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اور میرب مسلسل اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے خود بھی رو رہی تھی مگر اپنی ماں کو دلاسا بھی دے رہی تھی۔
السلام علیکم مسز ملک، پلیز آپ خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ ملک صاحب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ رومان شاہ جو ہاسپٹل میں ملک کی عیادت کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کرسی پر بیٹھی ہوئی ملک زبیر کی بیگم کو روتے ہوئے دیکھ کر پاس آیا تھا۔ جانی پہچانی آواز سن کر میرم جو اپنی ماں کے کندھے سے سر لگائے آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی، اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے رومان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چاکلیٹ براؤن کلر کے 3 پیس سوٹ میں تھا، لائٹ سی مسٹرڈ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں دھوپ سے بچنے والے گوگل لگائے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایپل کی واچ، جو اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا پہننے والے نے ایپل کی اس ٹچ گھڑی کو 4 چاند لگا دیے۔ چہرے پر وہی اکڑ، وہی ایٹیٹیوڈ برقرار تھا، مگر انداز کافی سافٹ تھا۔ رفعت بیگم سے بات کرتے ہوئے رفعت بیگم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ کوئی جواب دے پاتی۔ میرے لائق کچھ بھی ہو تو ضرور بتائیے گا، رومان شاہ نے رفعت بیگم سے یہ کہا۔ اگر کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے تو ضرور بتائیں۔ رفعت بیگم نے اس بار بھی صرف ہاں میں ہی سر کو ہلایا تھا۔ وہ رفعت بیگم سے بات کرتے ہوئے میرب کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے کھڑا تھا، جیسے کہ میرب اسے بالکل بھی منظر عام پر نظر نہیں آ رہی۔ رومان شاہ رفعت بیگم کو دلاسے دیتا ہوا ڈاکٹر کی طرف چلا گیا ملک کی کنڈیشن کا پوچھنے کے لیے۔ شامیر نے پتہ نہیں کیسے یہ سفر طے کیا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بہت اذیت میں کٹ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اس کے پاپا کس حالت میں ہوں گے۔ شامیر اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا۔ شامیر کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس کے پاپا پر یہ حملہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ حملہ صرف اسے ڈرانے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ ایریے میں گاڑی کو کھڑا کر کے وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا اور ریسیپشن سے پوچھتا ہوا آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی بہت دبنگ تھی۔ اوپر سے فل یونیفارم پہنے ہوئے وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دیکھیے مسز ملک، آپ کے شوہر کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، ہم اس طرح سے ان کا علاج شروع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ آپ کو پہلے پولیس کی کارروائی پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی ان کا آپریشن ہو سکے گا۔ ڈاکٹر جب رفعت بیگم سے یہ بول رہا تھا، اسی وقت شامیر ان کے پاس پہنچا تھا۔ میرب نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے گلے رکھ کے رو رہی تھی اور رفعت بیگم بھی اپنے بیٹے کو گلے لگ کے رو رہی تھی۔ ماما پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح تو آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ اللہ سے دعا کریں۔ شامیر اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دلاسا دے رہا تھا۔ میرا بیٹا آپ بھی جب چپ کراؤ اور ماما کو تسلی دو، میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک ضرور پاپا کو ٹھیک کر دیں گے۔ بیٹا یہ لوگ تمہارے پاپا کا آپریشن نہیں کریں، ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، پہلے ہمیں پولیس کی کارروائی پوری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی آپریشن ہو سکے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آ گیا ہوں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ ہائی ڈاکٹر، آئی ایم اے سی پی شامیر ملک۔ شامیر ڈاکٹر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کارروائی پوری کرنی ہوگی؟ سر آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو سمجھے کارروائی پوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی شامیر کا نام سنا تو وہ ساری کارروائی بھول گیا، کیونکہ اے سی پی شامیر کی بہادری کے چرچے تو پورے شہر میں تھے۔ بچے کے منہ پر اے سی پی شامیر ملک کا نام تھا، جس سے وہ تھانہ ڈی ایچ اے میں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ اس نے مجرموں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے اس قدر تھے کہ بچے اسکول فنکشن میں اے سی پی شامیر ملک ہی بننا چاہتے تھے۔ اکثر اسکولز میں بچے اے سی پی شامیر ملک کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اس لیے بیچارے ڈاکٹر کو تو ساری کارروائی بھول ہی گئی تھی۔